بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کے سوال جواب کی محفل خصوصی نشست جو ہوتی ہے، جس میں ہفتے بھر کے آئے ہوئے ہم سوالات کے مختصر جوابات دیتے ہیں، اس کا یہ 55واں سیشن ہے۔ آج بھی اچھے خاصے سوالات ہیں، کوشش کریں گے ہم آدھے گھنٹے کے اندر سارے نپٹا دیں۔ پہلا سوال جناب یامین صاحب کا ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک عربی عبارت، سند، پھر اس کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد جو اس میں جو چیز پوچھی ہے کہ اس حدیث کی وضاحت، کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ اصل میں حدیث میں جو مضمون ہے کہ خیر کے بعد شر آئے گی، شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا، پھر جو ہے خیر زمانے کے بعد شر کا زمانہ آئے گا۔ اخیر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس میں یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد ایسے مقتدا بھی ہوں گے جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور ان قریب ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے کروں، یعنی اس زمانے میں کیسے زندگی گزاروں اگر اس زمانے کو پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سن اور اطاعت کر، اگرچہ تیری پیٹھ پر مارا جائے یا تیرا مال غصب کر لیا جائے، پھر بھی ان کی بات سن اور اطاعت کر۔ حضرت اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ اس حدیث کو پڑوسی ملک کے علماء پر فٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف بولنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ حضرت اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا مسلمان ملک میں وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں بولا جا سکتا؟ اور اسی پہ سوال اگلا انہوں نے کیا، کیا اسلام میں پروٹیسٹ کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا؟ آپ کے ہم اس دوسرے سوال کو ہی پہلے حل کر دیتے ہیں کہ اسلام میں احتجاج کی بھی صورتیں جائز ہیں، جہاد بھی جب جائز ہے تو احتجاج تو اس سے کم درجے کی چیز ہے۔ باقی احتجاج کی حدیث پاک سے ثبوت اور حدیث پاک میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ بالکل شروع جدید مسائل کے جو چینل شروع ہوا تھا، اس میں ایک ویڈیو بنی تھی، کیا عورتوں کا احتجاج میں جانا درست ہے، اس عنوان پر، تو اس میں ہم نے دلیل دی ہے، تو اگر آپ وہاں دیکھ لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ حدیث پاک سے احتجاج کا ثبوت ہے۔ باقی آپ نے اس حدیث پاک کی جو وضاحت چاہی کہ اور پھر یہ پوچھا کہ کچھ لوگ اس حدیث کو پڑوسی ملک کے علماء پر فٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف بولنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ حدیث پاک میں کسی ملک کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، لہذا نہ کسی ملک کے موافق ہے نہ مخالف ہے، اور اس کو نامزد طریقے سے کسی پہ منطبق کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ بس یہ کہ ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ علماء کے بھیس میں اور مشائخ کے لبادے میں، یعنی کہنا چاہیے کہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا بھی ہوں گے۔ ایسے علماء ہوں گے جو علماء آخرت، علماء ربانیین نہ ہو کر کے وہ باقاعدہ شیطان کے آلے کار ہوں گے۔ ایسے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس میں پھر جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی مراد یہ کہ اہل علم کا جو معتبر طبقہ جدھر ہے اور جو علماء آخرت کہلاتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، مستند علم ہے ان کے پاس، سنت و شریعت کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ان کی زندگی بھی ہوتی ہے، ان کو لازم پکڑنا ہے۔ باقی یہ جو بات فرمائی کہ تم ان کی بات سنو، تیری پیٹھ پہ مارا بھی جائے، امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، تو یہاں پر جائز باتوں میں اطاعت مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے ناجائز باتوں میں اطاعت کے کیا معنی ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تو جائز باتوں میں اطاعت ہے۔ باقی عوام کے لیے یہ بات ہے کہ وہ از خود بغاوت نہ کریں، بلکہ جو ہے دعا کریں ایسے موقع پر، اور جب اللہ تعالیٰ اتنی شان و شوکت دے کہ ہم اس میں مقابلے کی پوزیشن میں ہوں، تبھی جو ہے مقابلہ کرنا جائز ہوتا ہے، ورنہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمہ شمہ سب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مخالفت کا بگل بجا دے اور بغاوت پر اتر آئے۔ تو اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمہارا جو امیر جو شریعت سنت کے مطابق چل رہا ہو اس کی اطاعت کرو، اور جو ہے الگ تھلگ اپنی رائے مت اپناؤ۔ بہرحال اس کی اور مزید تفصیلات ہیں، چونکہ حدیث پاک کا یہ موضوع ہے، اگر آپ اس کی شروحات دیکھیں گے تو جو عربی اور اردو کے شروحات میں اس کی تفصیل مل جائے گی، مزید تفصیلات ملیں گی، ہم اس مختصر نشست میں زیادہ تفصیل عرض نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال جناب انیس الرحمن صاحب بستی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
کہتے ہیں مفتی صاحب ایک شخص کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور وہ شخص مزدوری کر کے اپنا گھر بمشکل چلاتا ہے۔ اس شخص کا ایک نابالغ لڑکا ہے، وہ اس لڑکے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ مدرسے میں کھانے کی خوراکی دینے کی استطاعت اس شخص میں نہیں ہے، اور اسے کسی نے بتلایا ہے کہ تم صاحب نصاب ہو، لہذا تمہارا بچہ بغیر خوراکی کے نہیں کھا سکتا، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ کسی نے پوری بات سمجھے بغیر یہ مسئلہ آپ سے بتا دیا کہ تمہارا بچہ بغیر خوراکی کے نہیں کھا سکتا، تم صاحب نصاب ہو۔ اولاً تو یہ بات کہ 2 تولہ سونے سے صاحب نصاب تو نہیں بنتا، الا یہ کہ اس کے پاس کیش بھی ہو یا چاندی بھی ہو، اور دوسری بات یہ کہ مدرسے میں سارا کھانا زکوٰۃ کا ہی تو نہیں ہوتا، غیر زکوٰۃ کی بھی رقم ہوتی ہے، تو اگر نابالغ لڑکا مدرسے کے اندر غیر زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کھانے کے لیے اس کا منتظامیہ اور مدرسے کے لوگ اجازت دے رہے ہیں تو کھا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ایسا شخص جب صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتا ہے، تو غرض یہ کہ اس میں صورت بن سکتی ہے۔ اور آخری درجہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مدرسے میں تبلیغ کے ذریعے سے اس کے جو طریقہ چلتا ہے مدرسے میں، اہل علم کا جانتے ہیں اس کو، تو وہ تبلیغ کے بعد جو ہے اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے۔ اگلا سوال جناب محمد ذیشان صاحب، کمنٹ میں انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، خواب میں آب زمزم پینے کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں آب زمزم پینے کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل سے کسی آسانی کا راستہ نکلنا، اور اس کی تعبیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی نیکی کی توفیق عطا فرمانے والے ہیں، تو مشکل سے میں کوئی جو ہے آسانی کا راستہ اللہ نکالیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ ہی بہتر جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی سعادت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ 2 تعبیریں اس کی ہوا کرتی ہیں۔ اگلا سوال جناب حماد صاحب جاجمو کانپور، کہتے ہیں اگر غسل فرض ہو لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے تیمم سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غسل فرض ہے اور گرم پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، تب تو آپ کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ تیمم درست ہونے کے لیے پانی کے استعمال پر بالکل قدرت نہ ہو، نہ ٹھنڈا نہ گرم، یا یہ کہ آپ سفر میں ہیں، گرم پانی مل نہیں سکتا اور ٹھنڈا پانی استعمال کر نہیں سکتے، اتنا زیادہ ٹھنڈا اور موسم اتنا سرد ہے کہ اس میں بیمار پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہے اور یہ ہلاکت کا، تو ایسی صورت میں پھر گنجائش ہوتی ہے۔ عام حالتوں میں گھر پر رہتے ہوئے، شہر میں ہوتے ہوئے جو ہے تیمم کرنے کی، غسل کی جگہ تیمم کر لیں، ٹھنڈ زیادہ پڑ رہی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، الا کہ کوئی کشمیر وغیرہ میں ہو گرم پانی کا، وہاں بھی گنجائش، وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر گرم پانی کے ذریعے نہانے کی گنجائش ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ثنا اسحاق پوچھتی ہیں، اگر کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا ہو وہ خواب میں ہم سے کچھ بات کہے تو کیا وہ سچ ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میرے خواب میں آئے اور وہ ہم سے فلاں کام کہہ رہے ہیں کہ کر دو، تو آیا وہ کام کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم خواب کو شریعت پر جو ہے جانچیں گے، اگر وہ ایسی بات ہے جو جائز ہے شریعت کے روح سے، یا ایسی بات مرحوم سے کہلوائی گئی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہلوائی کہ جو دین کی ہدایت کی بات ہے، کسی نیک عمل کرنے کی بات ہے، تو بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں جو دین سے ٹکرا رہی ہے، خلاف شریعت ہے، تو ظاہر ہے کہ خواب چونکہ حجت و دلیل نہیں ہے، لہذا ایسے خواب کو شیطانی خواب سمجھ کر کے رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا خواب میں مرحوم نے کیا بات کہی ہے، کرنے والی بات ہے تو کی جا سکتی ہے، کوئی ناجائز بات ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ثنا اسحاقی صاحبہ کا ہے، انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے سلام کے بعد کہ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جب کسی کا کوئی اپنا رخصت ہو جاتا ہے اور وہ اس کو یاد کر کے روتا ہے یا اس کی یاد آنے پر آنسو بہاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آنسو مت بہاؤ، اس سے مرحوم کو تکلیف پہنچے گی اور یہ آنسو ان کے لیے دریا بن جائے گا اور پھر وہ خواب میں بھی نہیں دکھ پائیں گے۔ زیادہ رونے والوں کو ان کے اپنے خواب میں نہیں دکھتے ہیں۔ یہ تو عورتوں کی بنائی بھی باتیں ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ جو چیز منع ہے وہ ہے نوحہ کرنا، آواز کے ساتھ چیخ چلا کر رونا،
یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی آنسی بہانا یہ تو انسانی فطرت ہے، کسی کو تکلیف پہنچے گی، غم ہوگا، صدمہ ہوگا، کسی کا اپنا دنیا سے رخصت ہوگا تو آنسو تو آئیں گے ہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے جو تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آنسو آنا تو منع نہیں ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آنسو زیادہ نکلیں گے تو پھر وہ دریا بن جائیں گے اور پھر خواب میں نہیں دکھ پائیں گے، یہ خواب تو اختیاری عمل ہوتا نہیں ہے کہ آنسو نہ بہائیں تو خواب میں دکھ جائیں، آنسو بہائیں تو خواب میں نہ دکھیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے کو تسلی دینا چاہیے، زیادہ رونے کے بجائے دعائے مغفرت ایصال ثواب کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلا سوال محمد اسرار جوہی لال کالونی، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، میری وائف کا سوال ہے کہ میری نتنی پہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا؟ میری نتنی پہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا؟ بھائی آپ کی بیٹی کا نکاح شریعت کے مطابق آپ نکاح کریں گی، ہو جائے گا، نتنی آپ کی ہو یا نتنی آپ کی نہ ہو، بغیر نتنی کے ہو یا نتنی کے ساتھ ہو، ہر حال میں نکاح ہو جائے گا۔ یہ نتنی سے نکاح کا کیا جوڑ ہے؟ غالباً یہ بھی کچھ عورتوں سے رسومات کے قبیل کی کوئی چیز ہے کہ ماں کی نتنی بیٹی نہ پہنے نکاح کے ٹائم، اس طرح کا کچھ ہوگا میرے خیال سے۔ بہرحال نتنی وہ آپ کی پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، نکاح اگر شریعت کے ضابطے میں ہو رہا ہے تو ہو جائے گا۔ نتنی نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے، نہ پہننا بھی رکاوٹ نہیں ہے، پہننا بھی رکاوٹ نہیں، ہر حال میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال جناب محمد صادق صاحب، سلام کے بعد کہتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ایک سال میں زکوٰۃ پوری نہ دے پائے اور دوسرے سال کی زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا تو جب بھی زکوٰۃ دیں، پہلی والی دیں یا دوسری والی، نیز کیا ٹائم پر نہ دینے کا گناہ ہوگا؟ زکوٰۃ سال گزرنے پر اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے اور فکر کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد زکوٰۃ دے دے، لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کیا اور سال گزر گیا، اگلا سال آ گیا، اگلے سال کی زکوٰۃ آپ کو الگ دینی ہے، تو یہ جو پچھلے سال کی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے وہ بھی دینا ہے، اور جب سال پورا ہو گیا ہے تو اگلے سال کی بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اور رہ گیا گناہ والی بات، تو اگر اپنی کوتاہی کا اس میں دخل ہے تو ضرور گناہ پڑے گا۔ خدا نخواستہ اگر انتقال ہو گیا، زکوٰۃ آپ نہیں دے پائے تو آپ گنہگار مریں گے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ سال ختم ہونے سے پہلے ہی، اگر متفرق تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں تو سال گزرنے سے پہلے تو ادا ہی ہو جائے، لیکن ادا نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، جیسا کہ عرض کیا، وہ باقی رہے گی، وہ دینا پڑے گا، ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو جائے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، قادیانی سے دوستی کرنا اور لین دین کرنا کیسا ہے؟ قادیانی کا مطلب ہوا کہ اسلام، پیغمبر اسلام کا دامن چھوڑ کر مرزا غلام احمد ملعون کے دامن میں چلا جانا اور اس کو کسی بھی طرح کا نبی یا مسیح یا مہدی موعود ماننا اور اس کو صحیح سمجھنا، قادیانیت کو صحیح سمجھنا۔ اس کا مطلب اگر قادیانی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ مرتد ہے، وہ ملحد ہے، وہ دین اسلام سے پھر گیا ہے، تو اس کا معاملہ تو ایسے ہی جیسے وسیم رضوی کا آپ نے کہ وہ اگر اعلان کرے کہ میں قادیانی ہو رہا ہوں، اس کا قادیانی ہونا کھل جائے تو اب اس سے نہ دوستی جائز، نہ لین دین کرنا جائز ہے، بلکہ اس سے نفرت کرنا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے آپ اس کے پاس جائیں، بشرطے کہ آپ سمجھا سکیں، ورنہ کسی عالم سے اس کا رابطہ کرائیں تاکہ وہ اس کو سمجھا سکے، اور اس سے لین دین بھی بند کر دیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ قادیانیت اتنی غلط چیز ہے کہ مرتد ہونا اور قادیانی بننا ایک ہی بات ہے۔ اگلا سوال جناب عریش خان جاجمو کانپور، ان کا سوال ہے کہ میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ کیا قرآن پڑھ کر بخشنا حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے صحیح حدیث میں ثابت ہے؟ کیونکہ میرے علم میں 2 صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، حدیث 1631 نمبر ہے، یعنی 1631 کہ مرنے کے بعد کوئی ثواب نہیں پہنچتا 3 عمل کے سوا، جس میں کہ قرآن پڑھ کر بخشنا ثابت نہیں ہے۔ پلیز وضاحت کر دیں، میں آپ کے چینل کو ریگولر ہی فالو کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ چینل سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ نے ایک نقل کی ہے، ایک حدیث پاک میں جو مسلم میں بھی اور کتابوں میں بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ 7 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد ان 7 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں اس کے علاوہ بھی تذکرہ ہے۔ بعض حدیث میں آپ مشکات شریف دیکھیں گے تو اس میں وہ حدیثیں بھی مل جائیں گی جس میں قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچانے کا بھی تذکرہ ہے۔ حدیث پاک میں اقرؤ یاسین علی موتاکم، مشکات شریف میں ہے کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پہ پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبرستان جانے کے بعد تم الہاکم التکاثر اور
سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مردوں کو بخشا کرو۔ اسی طریقے سے اگر آپ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر آپ کو کہیں دستیاب ہو جائے، شرح الصدور، تو اس میں بہت سی حدیث نقل کی ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں، حکم تک دیا ہے۔ اس لیے آپ نے جو حدیث پڑھی تو حدیث کا مطالعہ اور کریں گے تو آپ کو وہ حدیثیں بھی مل جائیں گی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ایصال ثواب کرنا کیا حدیث سے ثابت ہے، وہ مل جائے گا۔ اگلا سوال جو جناب محمد ایاز لکھنؤ کہتے ہیں، میرا سوال یہ کہ میں نے بینک سے لون لیا تھا اور میں نے قرض ادا نہیں کیا، صرف بیاج دیتا رہتا ہوں اور میرے پاس روپے بھی ہیں لیکن میں عمرہ کرتا رہتا ہوں، تو کیا اس صورت میں میرا عمرہ کرنا جائز ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ 5 وقتہ فرض نمازیں چھوڑ دیں اور صرف اشراق پڑھا کریں۔ آپ عمرے میں جا رہے ہیں اور جو ہے قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، اور سودی قرض لیے ہوئے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بیاج ادا کر رہے ہیں اس کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، لون لینے کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کئی طرح کے گناہ اس ایک بینک سے قرض لے کر کے کئی گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ یہ بینک کے لون سے نجات پائیں، اور بیاج دے رہے ہیں اس کے گناہ سے توبہ کریں، بیاج دینے اور قرض ادا کریں گے تو بیاج بھی نہیں دینا پڑے گا، اور اس وقت تک آپ عمرہ نہ کریں جب تک کہ آپ کا قرض پورا ادا نہیں ہو جاتا، کیونکہ عمرہ کوئی فرض واجب عمل تو ہے نہیں۔ حج تو ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہو گیا تھا تو اسے تو کرنا ہے، لیکن عمرہ تو کبھی بھی فرض واجب نہیں ہوتا، اللہ کوئی منت ہی مان لے تو بات الگ ہے، منت پوری ہونے پر عمرہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ بہرحال آپ جو یہ عمرہ کر رہے ہیں یہ آپ جو ہے نفل ثواب کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سودی رقم لیتے ہوئے اپنے استعمال میں رکھتے ہوئے عمرے میں جانا خود ایک جو ہے گناہ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اگلا سوال زاہد عالم، جناب مجھے یہ بتا دیں کہ میری رشتہ دار ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے، کیا وہ اپنے پتی سے پیسے مانگ سکتی ہیں مہر کے علاوہ؟ مہر کے علاوہ عدت کا نفقہ یہ تو مطلقہ طلاق کے بعد بیوی کا حق ہوتا ہے، لہذا نفقے کے پیسے تو مانگے جا سکتے ہیں، اور جو آپ کا اپنا سامان جو شوہر کے پاس ہو وہ آپ سے کرا سکتے ہیں، لیکن عدت ختم ہو جانے کے بعد شرعی اعتبار سے چونکہ آپ ان کی بیوی نہیں رہیں اور آپ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، اس لیے اب کوئی ان کی ذمہ داری نہیں رہی آپ کے نفقے کی، لہذا اب ان سے کوئی خرچہ مانگنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ کا جائز خرچہ بھی جو ہے پورا نہیں ہو پا رہا ہے، ضروری خرچہ، والدین بھی نہیں ہے، کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے، پھر آپ مدد کے طور پر کچھ مانگیں وہ الگ بات ہے، حق کے طور پر مانگنا آپ کا صحیح نہیں، حق نہیں بنتا، مدد کے طور پر آپ تو لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال حمدان شاہد، انہوں نے سوال کیا، مفتی صاحب اس ویڈیو میں جو آخری سوالوں میں سوشل میڈیا میں محبت والا سوال ہے میرے دوست کا، اس میں اسے صرف اخلاق اور دین کی وجہ سے محبت ہوئی ہے، اور جہاں اس کا رشتہ لگا ہوا ہے وہاں اتنا دین نہیں ہے، اس کے اخلاق دین کی وجہ سے بس وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جہاں اسے محبت ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت میں عیب بھی ہنر معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اب آپ اتنا زیادہ اس گھر میں دخیل ہو گئے ہیں کہ آپ کو اخلاق اور دین وغیرہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکی زیادہ دیندار بھی ہے اور اخلاق والی بھی ہے، تو اس لیے آپ کو چونکہ محبت ہوگی لہذا اب اسی جگہ ہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، یہ ویڈیو کل کے جدید مسائل میں دوبارہ آ چکی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے اور مستقبل کے اعتبار سے دین دنیا آخرت ہر اعتبار سے یہ رشتے میں میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ اس کو مقدر فرما دے، آسان فرما دے، میرے والدین کے دل میں بھی ڈال دے کہ میرا رشتہ اسی گھرانے میں کرے جہاں مجھے محبت ہے، اخلاق و دین جہاں مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اگر وہ جو ہے میرا دھوکہ ہو یا میں نے غلط فیصلہ لیا ہو یا میری خواہش غلط ہو اس جگہ رشتے کی تو اللہ میرے دل سے پھر وہ محبت مٹا دے، ہٹا دے، کیونکہ نکاح سے پہلے محبت ہونا خود ہی غلط ہے۔ آپ کو جو محبت ہو گئی ہے تو نکاح سے پہلے محبت کا حکم کہاں ہے؟ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج ہے۔ آپ پہلے نکاح جس سے ہو جائے اس سے محبت کریں، بلا وجہ نکاح سے پہلے کسی سے محبت نہ کریں آپ۔ اگلا سوال اے آر حبیب، انہوں نے کمنٹ میں کہا ہے عرفہ نام کی خاتون کو حضور نے بیچ چروا دیا تھا، غالباً ان کا نام ام عرفہ تھا، نام میں غلطی ہو سکتی، کیا اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہے؟
یہ تو اب تک میرے کانوں میں پڑا نہیں ہے۔ آپ اس ٹائپ کا کوئی واقعہ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو یا کسی سے سنا ہو تو اس کی کلپ بھیجیں تاکہ اس میں غور کیا جا سکے۔ اگلا سوال محمد فیصل کمنٹ میں سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کاروبار کی لائن سے متعلق، آپ کسی کے کام میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے دوست لیٹیکس کا کام کرتے ہیں، ہم ان کے کام میں پیسہ لگاتے ہیں اور وہ ہم کو ہر مہینے جتنا لیٹیکس بکتا ہے اس میں پرسنٹ کے حساب سے پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے جائز ہوں گے؟ کہیں یہ سود تو نہیں ہے؟ مفتی صاحب تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ اگر آپ نے پیسہ دیا، کام ان کا ہے، تو یہ مضاربت کی شکل بنی، جس میں یہ ہے کہ جو بھی نفع ہو رہا ہے، لیٹیکس بک رہا ہے، اس میں کچھ پرسنٹ آپ کا طے ہے، باقی پرسنٹ ان کا ہے۔ تو یہ جو اگر طے ہے پرسنٹیج اگر طے ہے تو یہ معاملہ بالکل صحیح ہے اور وہ نفع لینا بھی آپ کا صحیح ہے، یہ سود نہیں ہے۔ ہاں پرسنٹیج طے نہیں، ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا، جتنا چاہو دے دینا، تو یہ پھر معاملے میں جہالت رہے گی، جس کی وجہ سے اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو پرسنٹیج طے کرنا ضروری ہوگا کہ جو بھی نفع آئے گا اس کا 25%، 40% جو بھی طے ہو جائے وہ طے کر کے پھر نفع لیں تو صحیح ہے۔ اگلا سوال نعیم صاحب پوچھتے ہیں، حضرت اگر اونر نماز پڑھنے سے منع کر رہی ہو تو کیا کریں؟ آپ اس سے خوشامد کریں یا کوئی پھر ہیلا کریں کہ آپ استنجا پیشاب پخانے کی ضرورت کے تحت کھانے پینے کے لیے جو آپ کو موقع ملتا ہے اسی میں کوئی ترتیب بنا لیں نماز پڑھنے کی، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ایسی نوکری پہ لات مارے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اصل دینی فرائض کے بعد کسب حلال فرض ہوتا ہے، لہذا اصل دینی فرائض متاثر ہو رہے ہیں، نمازی متاثر ہو رہی ہے، تو پھر ایسی کسب حلال کے بجائے دوسرا کسب حلال ڈھونڈے۔ پھر یہ کسب حلال نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ کسب حرام میں، یعنی یہ کہ اس میں برکت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا آپ نماز تو ہر حال میں کسی نہ کسی تدبیر سے پڑھنے کا راستہ بنائیں، ورنہ پھر دوسری ملازمت ڈھونڈیں۔ اگلا سوال اخت عبداللہ، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، حضرت یہ پوچھنا تھا کہ مکس گیدرنگ میں تو جانا صحیح نہیں ہے، تو آج کل اکثریت مسلمانوں کی شادیوں میں بھی لیڈیز جینٹس ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن بعض مرد حضرات لیڈیز سیکشن کے اندر بے جھجک آتے جاتے ہیں، کھانے کی ٹیبل وغیرہ پر بھی، اور اکثر ویٹرز بھی جینٹس ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعوت میں نہ جائیں تو بلانے والے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اگر جائیں تو کتنا پردہ کر کے جانا لازمی ہے؟ وضاحت کر دیں۔ پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں گیدرنگ ہے، مکس گیدرنگ ہے، تب تو بالکل جانا صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ وہاں ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں تو پھر احتیاط کے ساتھ جایا جا سکتا ہے۔ اگر مرد لوگ آ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور آپ ان سے بات چیت نہ کریں، اور آپ اپنا کام جو ہے خواتین کے ذریعے چلائیں، تو گنجائش تو ہو سکتی ہے۔ باقی آپ وہاں اپنا احتجاج بھی جتا دیں کہ بھائی مردوں عورتوں کو کہ کمپاؤنڈ میں مرد لوگ جو آ رہے ہیں یہ نہیں آنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ تو باقی آپ اپنا پردہ پورا رکھیں اور آپ کسی نامحرم سے جو ہے اختلاط نہ کریں، بات نہ کریں، تو اس طرح بھی گنجائش رہ سکتی ہے۔ جیسے بازار میں جانا ہوتا ہے تو بازار میں مرد وغیرہ سب سامنے آ جاتے ہیں، تو اپنی حفاظت کے ساتھ جایا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال عبدالغفور کانپور، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 26 جنوری سے متعلق ایک تحریر فتوے کی شکل میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اس فوٹو کو میں آپ کے پاس بھی بھیج رہا ہوں۔ میں سوشل میڈیا پر جو باتیں آتی ہیں اس کی تحقیق کر کے شیئر کرتا ہوں، اور اگر کوئی بات غلط ہوتی ہے تو اس کو اپنے ملنے والوں کو بھی بتا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب اس فوٹو میں تو میرے اعتبار سے بات تو ٹھیک درست معلوم ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس کا حوالہ تلاش کیا تو بسیار تلاش کے باوجود بھی نہ ملا۔ مفتی صاحب اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے جو فوٹو میں فتویٰ بھیجا ہے اس میں اکرام المفتی کا لفظ پڑھا ہوا، اکرام المفتی صفحہ 265 جلد 2، جس میں یہ لکھا ہوا ہے جمہوریت، یوم آزادی، یوم جمہوریہ پر خوشی اور بزرگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا، اور لکھا ہے سوال نمبر 18 ہے، سوال نہیں ہے اس میں، یہ لکھا ہے کہ ملکی معاملات و سیاست حاضرہ کا تقاضا ہے کہ ان جیسے مواقع میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ صرف ان مواقع پر بلکہ سال بھر میں وقتاً فوقتاً بزرگوں کی قربانیوں کے تذکرے نو نہالان امت کے سامنے کرتے رہنے کا کوئی نظام بنانا چاہیے۔ یہ مفتی اکرام صاحب کی طرف سے یہ کوئی فتویٰ ہے جو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے۔ دیکھیے عمومات سے استدلال کیا جائے گا۔ عمومات کا معنی یہ ہے جو عام حدیثوں میں باتیں آئی ہیں، جیسے حدیث میں ہے
کہ احسنوا ذکر موتاکم یا اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو تاکہ بعد میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہم آپ سے قصے تلک من انباء الرسل نقص علیک من انباء الرسل کہ لنثبت بہ فؤادک، کہ ہم آپ کے سامنے انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سے قصے بیان کیے گئے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ تو یہ جو ہے قرآن اور حدیث کا یہ انداز بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے تذکرے گاہے گاہے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں، یوم جمہوریہ ہوا یا جو ہے 15 اگست یوم آزادی ہوا، کہ اس میں بطور خاص لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور قوم کی خوشی کا دن ہوتا ہے، وطن کے لیے خوشی اور آزادی کا موقع ہوا تھا، خوشی کا موقع، تو اس میں اگر بزرگوں کے تذکرے کیے جائیں تو قرآن و حدیث کی روح سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگلا سوال اخت عزیر کہتی ہیں، سلام کے بعد مفتی صاحب، ہم نے آپ کو ایک حدیث کا فوٹو بھیجا ہے، مجھے اس حدیث کی تشریح میں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ ہم نے فوٹو میں نیلی لائن بنا دی ہے، اسی لائن نمبر 2 کی بات کو سمجھا دیجئے، کیا پانی میں شہید ہونے والے کے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ نے جو پیج بھیجا ہے اس میں حاشیہ نمبر 1 کا نشان لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے حاشیہ نہیں بھیجا۔ میرا خیال یہ کہ اگر حاشیہ بھی بھیجیں تو اس پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل بات وہی ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے اسی پیج میں، کہ شہادت کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ جو حدیث میں ہے کہ الا الدین، کے دین کے علاوہ سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، تو سارے محدثین یہی لکھتے ہیں کہ دین سے مراد حقوق العباد ہے، قرضہ ہو یا اور بھی حقوق ہوں وہ مراد ہے۔ لہذا جو ہے پانی میں شہید ہونے والے کے لیے اسپیشل کوئی آفر ہو اللہ کی طرف سے تو یہ ہمیں اس کتاب کا آپ حاشیہ بھی بھیجیے، یا پھر جو ہے ابن ماجہ کا اگر حوالہ اس میں لکھا ہو تو ابن ماجہ کا حوالہ بھیجیں، کیونکہ میں نے ابن ماجہ دیکھا سرسری طور پر تو اس میں آپ کے حوالے والی حدیث ملی نہیں۔ لہذا جو حکم خشکی میں شہید ہونے والے کا ہے وہی حکم پانی میں شہید ہونے والے کا ہوگا، کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہوتی، باقی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق شہادت کے فضیلت اور اعزاز بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ آخری سوال انہی کا ہے، اگر کسی نے مجھے اور میرے شوہر کو سوٹ گفٹ کیا میرے بیٹے کی شادی کے موقع پر اور ان کی نیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جو مسئلہ آپ سے معلوم ہوا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر اگر کسی نے تحفہ دیا قرض سمجھ کر، یعنی میرے بیٹے میں واپس کریں گی، تو پھر ہم یعنی لینے والا قرض دار ہے۔ اب جب کوئی اچانک لے کے گھر پر آ گیا اور ہم نے لے لیا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ وہ ہم پر فرض ہے یعنی قرض ہو رہا ہے، قرض ہے یا نہیں؟ کیونکہ دینے والے کی نیت کا تو پتہ نہیں، پلیز مفتی صاحب وضاحت کر دیں۔ یہ تعلقات کے اوپر ہے، اگر محض شادی بیاہ کی رسم کے موقع پر کسی نے کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ پھر رسم ہی ہے، وہ بیواری لین دین ہے، آپ اس کو واپس کر دیں، اور واپسی میں کوئی قطع تعلقی کا ہو تو پھر آپ اس کا بدل واپس کر دیں، اس لیے کہ اس کے استعمال کرنے میں کراہت رہے گی ورنہ۔ اور اگر ایسا شخص ہے جو آپ کے یہاں کبھی کبھار ہدیہ تحفہ دیتا بھی رہتا ہے اور آنا جانا بھی ہے، تو پھر اس سے حسن ظن رکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھیں گے کہ بیواری لین دین ہے، پھر تو اس کو صلہ رحمی اور تعلقات کا ہدیہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ قرینے سے آپ فیصلہ کر لیں، اور ورنہ جو ہے کوشش یہ کریں کہ جتنی چیز اس نے دی ہے آپ اس کو اگر واپس کرنے میں جو ہے برائی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس جیسی چیز ہے اس سے بہتر چیز واپس کر دیں، اس نیت کے ساتھ تاکہ آپ کے ذمے کوئی بوجھ نہ رہ جائے۔ یہ سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا الحمدللہ، اور ہم آپ سے اب گزارش کریں گے اس سوالات میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں شرعی فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں شریعت کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں تو اس کو دوسروں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگ بھی استفادہ کریں۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔